السلام علیکم ویور، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خوش ہیں؟ میں آپ کو جواد الرحمن کے چینل پہ اس روحانیت کے سفر کے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اس سے پہلے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ سے اور حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے کافی باتیں کی تھیں، لیکن اب میں آپ سے ایک بہت ہی صاحب کرامت انسان تھے، ان کے کچھ واقعات میں، ان کی جو زندگی میں ان کے واقعات ہوئے تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو پلیز آپ میرے اس نیکی کے سفر میں میرے ساتھ قدم بہ قدم چلیے اور میرے چینل کو لائک کریں، جس میں آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے سچی کہانیاں، بہت سی اچھی باتیں، کچھ وظائف جو صرف آپ کے لیے میں لے کے آتی ہوں اور لاتی رہوں گی۔ اگر تو آپ نے اسے شیئر کیا، لائک کیا، تو یہ اب میں ان کی زندگی کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، جو ان کی زندگی میں یہ واقعات ہوئے ہیں، جو لوگ ان کے پاس ان کی آتے تھے ان سے ہیلپ لینے کے لیے، کیونکہ وہ ایسی ہستی تھی جو کسی بھی لالچ کے لیے، کسی بھی ناجائز مقاصد کے لیے کسی کا کام نہیں کرتے تھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب میں ان کا ایک واقعہ آپ سے میں بیان کر رہی ہوں، تو آپ پلیز اسے لائک بھی کریں۔ تو یہ اس کا میں پہلا حساب سے میں بیان کر رہی ہوں، تو بھنور کے نام سے یہ ہے، تو پلیز اسے لائک کیجیے گا۔ اور اب میں آپ سے اس واقعے کو شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ان کے یہ نہیں ہے کہ اس روز میرا موڈ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، یکے بدیگرے کئی ضرورت مند ایسے آئے جو بڑے بڑے نوٹوں کی جھلک دکھلا کر مجھے ایسے غلط کاموں پر اکسانے کی کوشش کرتے رہے جو شرع کی روح سے قطعی ناجائز تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید میرا شمار بھی اس قسم کے جعلی بزرگوں اور نقلی تعویذ گنڈا کرانے والوں میں سے ہے، جو راتوں رات دیواروں پر بڑے بڑے جعلی حروف سے بلنگو بانگ دعوے کے اشتہار تحریر کروا کر پہنچے ہوئے بزرگ بن بیٹھے ہیں، اور نہایت ہی دیدہ دلیری سے خم ٹھوک کر ہر ناجائز اور جائز کا کام کرنے کو نہ صرف یہ کہ تیار رہتے ہیں، بلکہ کام کی نوعیت کے اعتبار سے اپنی فیس بھی تجارتی انداز میں طے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نقلی پیروں اور رنگ سیاروں نے اس کے ان برگزیدہ بندوں کو بھی بدنام کر دیا ہے، جو نہایت خلوص دل سے اور نیک نیتی سے عوام کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایسا کوئی قانون نافذ نہیں ہوا جس کی روح سے ان ناگوں کی سرکوبی ہو سکے، جو داڑھی کی آڑ میں لوگوں کو کام کرنے کی غرض سے اپنے نہایت ماڈرن قسم کے حجروں میں کنڈی مارے بیٹھے ہیں، اور دن رات دو اور دو چار کرنے کی خاطر ہر قسم کے الٹی سیدھے کام کرنے میں ہمتاً مصروف ہیں۔ بہرحال اس روز میں قدرے الجھا ہوا تھا جب سکندر علی نے حسب معمول حجرے میں داخل ہو کر پہلے میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور میرے پاؤں دباتے ہوئے بولا، کیا بات ہے میاں صاحب نصیب دشمنا، آپ کی طبیعت کچھ ناساز دکھائی دے رہی ہے۔ نہیں، میں بفضل تعالیٰ بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم آئندہ سے ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ میں نے سکندر علی کو ہدایت کرتے ہوئے کہا، پولیس والوں کو اور قانون والوں کو دوسرے ضرورت مندوں کے جانے کے بعد حجرے میں بھیجا کرو۔ مجھے یقین تھا کہ میاں صاحب کی یہی بات ہوگی۔ سکندر علی نے کہا، جس وقت وہ پولیس انسپکٹر اپنی وردی کا رعب جھاڑتا ہوا آیا تھا تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ آپ اسے کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ ویسے کیا کوئی خاص بات کر رہا تھا؟ اپنی ترقی کا رونا لے کر آیا تھا۔ میں نے ذہن کا بوجھ کم کرنے کی خاطر سکندر علی سے کہا، برابر والے محلے میں حکومت کے ایک اعلیٰ افسر کے گھر پر ڈاکہ پڑا ہے، اس کی تفتیش اس انسپکٹر کے ذمہ ہے۔ صاحب معاملہ نے اسے سبز باغ دکھایا ہے، اگر تو ڈاکو پکڑے گئے اور مال برآمد ہو گیا تو وہ اس کی ترقی کی سفارش کریں گے۔ تو اس ضمن میں وہ مجھ سے کوئی تعویذ لینے کی غرض سے آئے تھے، جسے وہ رات سرہانے رکھ کر سوئے تو خواب میں ڈاکے کی تفصیل سے باخبر ہو جائے، اور صبح ہوتی ڈاکوؤں کو مال غنیمت کے ساتھ ہتھکڑی پہنا کر افسر اعلیٰ کے روبرو پیش کرے۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے صاف طور پر بتا دیا کہ میں اس قسم کے شعبدے دکھانے کو اچھا نہیں سمجھتا۔
میرے انکار پر وہ بغلے بجاتا واپس چلا گیا، لیکن جاتے جاتے مجھے ایسی نظروں سے گھورا تھا جسے بند کروا دینے کی دھمکی دے رہا ہوں۔ آپ اشارہ کریں میاں صاحب، سکندر علی نے بڑے اعتماد سے بولا۔ ہفتے عشرے میں اسے شہر بدر نہ کرا دوں تو سکندر علی نام نہیں۔ آپ کی جوتیوں کے طفیل تھوڑا بہت ہلکا میں نے بھی بنا لیا ہے، آپ ایک بار آزما کر تو دیکھیے۔ اچھا، میں نے سکندر علی کو ٹٹولنے کی خاطر دریافت کیا، ذرا میں بھی تو سنوں، تم اس انسپکٹر کے تبادلے میں بھلا کون سا ہلکا اور کون سا اثر رسوخ استعمال کرو گے؟ آپ شاید ان ایس پی صاحب کو بھول رہے ہیں جو گزشتہ مہینے برابر آپ کی چوکٹ کا طواف کرتے رہے ہیں۔ سکندر علی نے بڑی رازداری سے کہا۔ میاں صاحب، زندہ رہنے کی خاطر ایسے لوگوں کی ٹو میں لگا رہنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ خبردار سکندر علی، میں نے دبی زبان میں اسے سرزنش کی، دوبارہ کسی ساحل کی سراغ رسانی کا کام میری اجازت کے بغیر نہیں کرنا۔ میں کسی کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ جیسے آپ کا حکم میاں صاحب۔ سکندر علی نے انکساری سے سر کو جنبش دی، پھر اٹھ کر حجرے سے باہر چلا گیا اور میں دوسرے حاجت مندوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اس روز مغرب کی نماز کے بعد جب میں نے دوبارہ ملاقات کا سلسلہ جاری کیا تو ایک عورت سیاہ برقع میں لپٹی ہوئی آئی اور اس کے ہمراہ ایک 4 سال کا بچہ بھی تھا۔ حجرے میں داخل ہو کر اس نے برقعے کا نقاب پلٹا تو ایک لمحے کو میں بھی بس اسے دیکھتے ہی رہ گیا کہ وہ اتنی حسین اور پرکشش تھی کہ شیطان اس کے سلسلے میں کسی کو بھی بآسانی بہکا سکتا تھا۔ اس کی عمر میرے اندازے کے مطابق 30 اور 35 کے درمیان رہی ہوگی، لیکن جسمانی طور پر وہ نہایت پروقار اور تندرست تھی، لیکن اپنی عمر سے بہت ہی کم نظر آتی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش تراشیدہ مجسموں کی طرح نہایت حسین اور جاذب نظر تھے، بالخصوص اس کی آنکھوں میں ایسا سحر تھا کہ دیکھنے والا اگر ڈوب کر رہ جاتا تو کوئی حیرت انگیز بات نہ ہوتی۔ میں بھی انسان ہوں اور مجھے اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی آر نہیں کہ چند لمحوں کے لیے میں بھی اس کی آنکھوں کے سحر اور جسمانی نشیب و فراز میں ڈوب کر اپنا مقام بلا بیٹھا تھا۔ میرے پاس لوگوں کا جو ہجوم اکٹھا رہتا تھا، اس میں زیادہ تر تعداد عورتوں کی ہوتی تھی۔ میں نے اس روز سے بیشتر ہزاروں خوبصورت اور حسین عورتوں کی نجی دکھڑے سنے، ان کے مسائل حل کیے تھے۔ ان میں سے ایک خوبصورت حسین بھی تھی، لیکن اس عورت میں ایسی کوئی خاص کشش تھی کہ میں ایک ثانیہ کو کھو کر رہ گیا۔ پھر جب اس کی آواز حجرے میں ابھری تو مجھے یوں لگا جیسے جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح خوبصورت اور حسین تھی۔ میاں صاحب، میں بڑی آس لے کر آپ کی چوکٹ تک آئی ہوں۔ اس نے بھی کم و بیش اسی انداز میں گفتگو کا آغاز کیا جس طرح دوسری عورتیں کرتی تھیں۔ میں نے اسے اشارے سے بیٹھنے کو کہا تو وہ خود کو سمیٹتے ہوئے بڑی معصومیت سے میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں نے خود پر قابو پا لیا۔ اس کا بچہ بدستور میرے چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس بچے کو دیکھا، پھر دوبارہ اس عورت کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولا، بیٹا یہ تمہارا ہی ہے؟ جی ہاں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میرے 3 بچے ہیں، سب سے بڑی بیٹی ہے، اس کی عمر 8 سال ہے، یہ 4 سال کا بیٹا ہے اور ایک بیٹا میں گھر چھوڑ کر آئی ہوں، اس کی عمر 2 سال ہے۔ خدا کے دیا میرے پاس بہت کچھ ہے میاں صاحب، میں اس کی ناشکری نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے عزت، دولت اور اپنی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اس کے چہرے پر اچانک ابھرنے والی گھبراہٹ اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ وہ اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہے۔ دکھ اور سکھ کا چولی دامن کا ساتھ ہے بیوی، میں نے روایتی انداز میں کہا، لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ بڑا غفور الرحیم اور کارساز ہے، وہی غم دیتا ہے، وہی اس کا مداوع بھی کرتا ہے۔ جیت ہمیشہ انہی کی ہوتی ہے جو اس سے لو لگائے رکھتے ہیں، اپنے بندوں کی طرح طرح سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ان کے حوصلے اور ہمت کا امتحان لیتا ہے، لیکن وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ درست فرماتے ہیں میاں صاحب، لیکن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اس بار اس نے قدِ ادا سے کہا، میں اب بڑی امید سے آپ تک آئی ہوں، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اس نے آپ کی زبان کو تاثیر بخشی ہے، آپ کی دعاؤں کو برکت عطا کی ہے، میرے حق میں دعا کر دیجیے، ورنہ میرے ساتھ ساتھ میرے معصوم اور بے قصور بچے بھی برباد ہو جائیں گے۔ میں نے سوال کیا، تمہارا شوہر کیا کرتا ہے؟ پھلوں کا کاروبار کرتا ہے، اس نے بچے کے سر پر بڑی محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میری شادی کو تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن پھر اوپر والے کو ہم پہ ترس آ گیا۔ میرے شوہر نے اپنے ایک دوست سے کچھ رقم لے کر فروٹ کا کاروبار شروع کر دیا۔ ان دنوں ہم ایک بستی میں کچے پکے مکان میں رہتے تھے، لیکن اب ہمارا اپنا ایک خوبصورت بنگلہ ہے، موٹر گاڑی بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، ایک مینیجر بھی ہے جو کاروبار کا حساب کتاب رکھے
لگتا ہے اور تمہارے شوہر کی دکان کہاں ہے؟ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا۔ 2 دکانیں صدر میں ہیں، ایک بانس روڈ پر ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ اس کے علاوہ میرا شوہر آڑت کا کام بھی کرتا ہے اور منڈی میں اس نے 2 گودام اس مقصد کے لیے لے رکھے ہیں۔ پھر تمہاری پریشانی کا سبب کیا ہے؟ میرا شوہر بس واجبی سا پڑھا لکھا ہے، اگر وہ تعلیم یافتہ ہوتا تو شاید ہم اس مصیبت سے دوچار نہ ہوتے۔ اس نے سر بھرتے ہوئے جواب دیا۔ پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، بات دراصل یہ ہے کہ میاں صاحب کہ میرے شوہر نے اپنے جس دوست سے قرض لے کر کاروبار شروع کیا تھا وہ 1 نمبر کا دغا باز فریبی ثابت ہوا۔ قرض دیتے وقت اس نے میرے شوہر سے کچھ پکے کاغذات پر دستخط کروا لیے اور انگوٹھا لگوا لیا اور اب انہی کاغذات کے ذریعے ہمیں گھر سے بے گھر کرنے پر تلا ہوئے۔ وہ کس طرح؟ میں نے حیرت سے دریافت کیا۔ ان کاغذات میں اس نے قرض کی ایک لمبی رقم لکھوا لی ہے اور یہ بھی تحریر کروا لی ہے کہ وہ میرے شوہر کے کاروبار میں بار آنے کا شریک ہے۔ اس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اب وہ باقاعدہ کورٹ کچہری اور بدمعاشی پر اتر آیا ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی اجیرن ہو گئی، راتوں کا سکون اور دن کا چین چھن گیا۔ تمہارے شوہر نے کیا سوچا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، میرا مطلب ہے کہ اگر اس کے دوست نے دغا بازی سے کام لیا ہے تو کسی اچھے وکیل کی خدمات حاصل کر کے عدالت میں جوابی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہی تو مشکل ہے میاں صاحب۔ اس بار اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑی عاجزی سے کہا، بات اگر صرف دولت کی ہوتی تو شاید میرا شوہر اس کی پرواہ نہ کرتا، لیکن کیا؟ میں اس کی آنکھوں میں مچلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ اس نے میرے شوہر کو میری طرف سے بھی بدگمان کر دیا۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، میں اب بھی نہیں سمجھا۔ میں نے تعجب کا اظہار کیا، بھلا تمہاری طرف سے بدگمانی کا پہلو کس طرح نکل آیا؟ آپ اسے نہیں جانتے میاں صاحب، اس نے دبی زبان میں جواب دیا۔ اس کے پلے اس نے میرے شوہر کو یہ یقین دلایا ہے کہ میں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں اور میرے کہنے پر یہ سب کچھ کرتا ہے۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی چال چل رہا ہے۔ میں آپ سے کھل کر تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے میرے شوہر سے کہا کہ اگر وہ مجھے طلاق دے دے تو وہ تمام قانونی کاغذات پھاڑ دے گا۔ اس ایک بات نے میرے شوہر کو میری طرف سے شک میں مبتلا کر دیا۔ آپ ہی بتائیے میاں صاحب، کیا اب میں اس عمر میں 3 بچوں کی موجودگی میں دوبارہ گھر بسانے کی کوشش کروں گی؟ آخری الفاظ ادا کرتے اس نے ڈبڈبائی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں تمہاری بات کچھ سمجھ رہا ہوں، میں نے اپنے لہجے کو باوقار بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم پریشان مت ہو، خدا بہتر کرے گا۔ تو میں اس بھاوا جو ایک سچی کہانی ہے اس کا دوسرا حصہ میں آپ سے اگلی دفعہ شیئر کروں گی، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔